أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نہ سنائیے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رخ دن ہے یا بہر سما ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ، تو سچا، تیرا کعبہ سچا، تیرا قرآن سچا، تیرے نبی سچے، تیرے ولی سچے، یا اللہ تو ہمیں بھی سچوں کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں یہ محفل عطا فرمائی، قرآن سننا نصیب فرمایا، نعت سننا سنانا نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں، زندگی میں ہماری ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے،
ہم رزلٹ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بچے کو سمجھایا، اب ہم چاہتے ہیں وہ فوراً بدل جائے۔ کاروبار میں محنت کی، اب دل کہتا ہے نتیجہ لازماً میری مرضی کے مطابق آئے۔ کسی رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کی، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے کا دل بھی ہماری مرضی سے بدل جائے۔ حالانکہ انسان کا کام کوشش ہے، صحیح جگہ پہ کھڑا رہنا اور اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ غور کریں، نتیجہ ہمارا شعبہ نہیں۔ ذرا ایک بڑے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کا تصور کیجئے۔ ایک مریض کا بڑا آپریشن ہو رہا ہے، سرجن اپنی جگہ ہے، انسیزیا کا ڈاکٹر اپنی جگہ، نرس اپنی جگہ۔ ایک شخص مریض کے وائٹل سائنس مسلسل دیکھ رہا ہے، اچانک کوئی کمپلیکیشن آ جائے، اگر مانیٹر دیکھنے والا شخص گھبرا کے کہے سب لوگ وہاں مدد کر رہے ہیں، میں بھی اپنا مانیٹر چھوڑ کر ادھر چلا جاتا ہوں، تو شاید وہ مدد نہیں نقصان کر دے، کیونکہ اس وقت اس کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ غور کریں، ہر انسان کا ایک سٹیشن ہوتا ہے، زندگی میں بھی۔ ماں کا ایک سٹیشن، باپ کا ایک سٹیشن، اولاد کا ایک سٹیشن، استاد کا ایک سٹیشن، کاروباری شخص کا ایک، اور مومن کا سب سے بڑا سٹیشن اللہ کی اطاعت، صبر اور تقوی۔ آج سورہ آل عمران کی آیات ہمیں اسی مقام پہ لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں کہ آج صبح اپنے گھر سے نکلے اور اہل ایمان کو جنگ کے لیے ان کی جگہوں پہ مقرر فرما رہے تھے۔ گویا ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اللہ پر توکل کے ساتھ تدبیر بھی ہوتی ہے، جگہ مقرر کی جاتی ہیں، ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، تیاری کی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیات میں دو گروہوں کا ذکر آتا ہے جن کے قدم ایک لمحے کے لیے کمزور ہونے لگے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ ان دونوں کا کارساز تھا۔ غور کریں کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ کبھی اچھے انسان بھی تھک جاتے ہیں، کبھی مومن بھی گھبرا جاتا ہے، کبھی ذکر کرنے والے کے دل میں بھی خوف آ جاتا ہے، کبھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ اب ہم مزید نہیں کر سکتے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کبھی کمزوری محسوس ہوگی ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کمزور لمحے میں اپنا ولی مت بھولنا۔ تمہاری طاقت ہمیشہ تمہارے اندر سے نہیں آئے گی، کبھی طاقت یہ بھی یاد کرنے سے آئے گی اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ بدر یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں اس وقت فرمائی جب تم ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اکثر اپنی موجودہ حالات دیکھ کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پیسے کم ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، صلاحیت کم لگتی ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لوگ ساتھ نہیں، اب راستہ ختم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کمزوری میں بھی فتح دی ہے، اسی لیے اپنی کمزوری کو اللہ کی قدرت کی حد مت سمجھو۔ پھر فرشتوں کی مدد کا ذکر آتا ہے۔
3000، پھر صبر تقوی کے ساتھ 5000 فرشتوں کی بصارت. لیکن فوراً اللہ ایک بہت بڑا اصول واضح فرماتے ہیں کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے. یہاں اپنے دل میں ایک جملہ اتار لے، اسباب استعمال کرو مگر اسباب کو خدا نہ بناؤ. ڈاکٹر کے پاس جاؤ مگر شفا اللہ سے مانگو. کاروبار کی پلاننگ کرو مگر رزق اللہ سے مانگو. بچے کو اچھی تعلیم دو مگر ہدایت اللہ سے مانگو. اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرو مگر دل بدلنے کی قدرت اللہ کے پاس سمجھو. یہ ایمان انسان کو بہت بڑے ذہنی سکون سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ پھر انسان کہتا ہے یا اللہ، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، اب جو میرے اختیار سے باہر ہے وہ تیرے حوالے ہے. پھر ایک اور انتہائی خوبصورت سبق آتا ہے. اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں. اللہ چاہے تو انہیں معاف فرمائے، چاہے ان کے عمل پر گرفت فرمائے. سوچئے، اگر اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ یاد دلا رہا ہے کہ لوگوں کا آخری انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم دوسروں کے دل اور انجام کا کنٹرول کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ انسان کبھی نہیں بدلے گا. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ جیسے آج ہم بہت دور سمجھ رہے ہیں اللہ اسے کل اپنا مقرب بنا سکتا ہے. جس بچے سے ہم مایوس ہیں، اللہ اس کے دل کو ایک لمحے میں بدل سکتا ہے. جس شخص نے ہمیں تکلیف دی، شاید اللہ اسے توبہ عطا کر دے. ہماری ذمہ داری حق پہ رہنا ہے. عدالت اللہ کی ہے، ہدایت اللہ کی ہے، معافی اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا ہے. اور آخری آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں آسمان و زمین سب اللہ کے ہیں. وہ جسے چاہے معاف فرمائے، جسے چاہے اپنے عدل کے مطابق گرفت فرمائے. وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. تو آج کی ذکر کی محفل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار کر اٹھیں. ہر نتیجہ اپنے کندھر سے اتار دیں. اپنی ذمہ داری ضرور اٹھائیں، اپنی جگہ ضرور قائم رہیں، محنت ضرور کریں، صبر ضرور کریں، تقوی ضرور اختیار کریں، لیکن دل سے کہیں نتیجہ میرے رب کے پاس ہے. اگر بچہ نہیں بدل رہا، اپنی تربیت اور دعا کا اسٹیشن مت چھوڑے. اگر کاروبار مشکل میں ہے، حلال اور محنت کا اسٹیشن مت چھوڑے. اگر رشتہ آزمائش میں ہے تو اچھے کردار کا اسٹیشن مت چھوڑے. اگر زندگی میں حالات خراب ہیں، نماز، ذکر اور درود کا اسٹیشن مت چھوڑے. کیونکہ کبھی اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی پوری طاقت دکھا چکا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کی مدد صرف اس لیے آتی ہے کہ بندہ مشکل کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. اپنی جگہ پہچانو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، گھبراہٹ میں اصول مت چھوڑو، صبر اور تقوی اختیار کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. کیونکہ کوشش بندے کی ہے لیکن فتح اللہ کی ہے. دعا ہے یا اللہ ہمیں
اپنی ذمہ داری پہچاننے اور اسے اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مشکل وقت میں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا یا اللہ، اور جب ہماری طاقت کم پڑ جائے تو اپنی مدد سے ہمیں سنبھال لے، اور یا اللہ ہماری کوششیں قبول فرما اور نتیجہ اپنی رضا کے مطابق بہترین عطا فرما، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ سبحان سبحان ماشاء اللہ، بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن و حدیث میں یہی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ، اور قرآن میں فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ہر کام سے پہلے دعا فرمایا کرتے، جہاد پر جاتے وقت دعا فرماتے، اور کسی اہم کام کی طرف جانے سے پہلے دعا فرماتے، ہر مقام پر دعا فرماتے، اور فرماتے کہ اللہ اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی اور برکت عطا فرمائے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر معاملے میں ہر چیز میں دعا کرنی چاہیے اور کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور نتیجہ اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ اکرام کو ایک وادی کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر آپ قرآن کی تعلیم دیں اور دین سکھائیں لوگوں کو۔ تو جو ان کے مین صحابی تھے ان کو کفار نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمانا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، آپ اللہ پر اس معاملے کو چھوڑ دیں، وہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ اس طرح کئی ساری مقامات پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اور پھر انعام اور رزلٹ بھی عطا فرمایا۔ اور اب جب اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے انداز میں تربیت فرمائی تو ہمیں تو کتنا زیادہ سبق اس میں ملتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اور ہر کسی کے معاملے میں اپنی رائے دینے اور اپنی بات کہنے میں اور رائے قائم کرنے میں ہم ذرا بھی نہیں رکتے اور فوراً حکم جاری کر دیتے ہیں، فوراً جو ہمارے ذہن و دماغ میں آیا ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں، جبکہ ہر معاملے میں اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، مثال بھی بڑی پیاری عطا فرمائی۔ اگر ہم اس پر واقعی غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہماری زندگی کی بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، کہ جب ہر معاملے کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اس کریم نے کرم فرمانا ہے اور اس کریم نے مدد فرمانی ہے، تو پھر ہم صرف اور صرف اس کی بارگاہ سے رحمت اور امید کی اور توکل کی طلب لیے ہوئے اس کی طرف جھکتے جائیں، تقوی اختیار کریں، عبادت، ذکر و درود اور اس کی فرما برداری میں، اطاعت میں اس قدر لگ جائیں کہ ہمارے ذہن سے یہ بات ہی نکل جائے کہ رزلٹ کب آئے گا، رزلٹ کیا ملے گا، انعام کب ملے گا، کیا ملے گا۔ اس کریم کی مدد جب آئے گی تو پھر ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ وہ کیسی مدد ہے۔ جیسا کہ بدر میں اللہ پاک نے صحابہ کی خوشی کے لیے اتنی بڑی مدد فرمائی، اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے اسلام کو غالب فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں
آج کی ان آیت مبارکہ جو تلاوت ہوئی، جو آپ نے بیان فرمائے، ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله آمین۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام۔ مالک کریم، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین۔ ہمیں حقیقی معنوں میں توکل عطا فرما، آمین۔ تیری ذات پر بھروسہ عطا فرما، آمین۔ ہمیں اپنے معاملات تیرے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رزلٹ اور نتیجے پر غور کرنے کے بجائے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، آمین۔ بڑی خطائیں معاف فرما۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔